أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سورہ روم ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ میں 819 کلمات 3534 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص شان نزول ہے. تفسیر مدارک اور تفسیر حازن میں ہے، جو انتہائی معتبر تفاسیروں میں سے ہیں، کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان آباد تھے تو اس دورانیے میں اہل روم اور اہل فارس کے درمیان جنگ ہوئی، جو بظاہر دور رہنے والے دو قوتیں تھیں، لیکن ایک طاقت یعنی روم جو کہ اہل کتاب تھے، اور مسلمانوں اور ان کے درمیان کچھ مشترکہ عقائد ہونے کی وجہ سے قربت تھی کہ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، مسلمان بھی اللہ کو مانتے تھے. فرشتوں، قیامت پر ان کا اعتقاد تھا، مسلمانوں کا بھی تھا. گو کہ ان اہل کتاب نے بے شمار چیزیں اپنے عقائد کے اندر باہر سے اپنے طرف سے داخل کر رکھے تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں میں اور ان میں آہنگی تھی مذہبی لحاظ سے. اس لیے مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں ان کو اپنے قریب سمجھتے تھے. دوسری جو طاقت تھی فارسیوں کی، یہ لوگ مجوسی تھے، مشرک تھے، اور ان کے ساتھ مکہ کے مشرکوں کی وابستگی اور قربت تھی. اس لیے مشرکین عرب کا ان کے ساتھ ایک وابستگی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ یہ لوگ غالب آ جائے رومیوں کے اوپر. جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں جو کہ سرزمین شام کے قریب یہ فوجیں آپس میں مد مقابل ہوئی، اور اس میں فارسی جو تھے، فارس کے رہنے والے، وہ اہل رومیوں پہ غالب آ گئے. جب غالب آ گئے، رومی شکست کھا گئے، تو اہل فارس کے غلبے کی وجہ سے مشرکین مکہ نے بھی بہت زیادہ خوشیاں منائی، اور خاص کر کے مسلمانوں کی عزت کی وجہ سے، کہ ان کے مجلسوں میں جا جا کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے عقیدہ رکھنے والے تمہارے عقیدہ رکھنے والوں پر غالب آ گئے. مسلمان ان سے تنگ دل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، جس میں بتایا گیا کہ یہ مغلوب رومی جلد ہی غالب آ جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بھئی یہ غلبہ انشاءاللہ 9 سال کے اندر اندر ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیاتیں سن کر کفار مکہ میں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم رومی ضرور اہل فارس پر غالب آئیں گے. اے اہل مکہ، تم اس وقت کی نتیجہ جنگ سے خوش مت ہو، ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. ابی ابن خلف جو کہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا، وہ باہر نکل آیا، اور آپ کے اور اس کے درمیان 100 اونٹ کی شرط ہو گئی کہ اگر 9 سال میں اہل فارس غالب آ جائیں، مغلوب ہو جائیں اور رومی غالب آ جائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ وہ بطور انعام کے دیں گے. اور اگر رومی مغلوب رہیں اور فارسی ہی غالب رہیں تو پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن خلف کو 100 اونٹ دیں گے. یہ ان کے درمیان ایک شرط لگ گئی. یہاں سے یہ مسئلہ اور شک ذہن میں آتا ہے کہ بے شرط لگانا تو اسلام میں منع ہے، یہ تو جوا ہے.
پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم کے ساتھ یہ شرط اور قمار کیوں کھیلا؟ تو مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ آیتیں اور یہ واقعات مکہ کے اندر ہوئی ابتدائی اسلام کے واقعات ہیں، اور اس وقت قمار کے حرمت کا نازل جو مسئلہ ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگانے، جو اور قمار کھیلنے کے ممانعت کے احکامات نازل فرمائے۔ چنانچہ ان دونوں کے درمیان یہ طے ہو گیا کہ اگر رومی غالب آ گئے تو 100 اونٹ ابی بن خلف دیں گے، اور اگر فارسی ہی غالب رہے تو 100 اونٹ جو ہے وہ بکر صدیق دیں گے۔ 7 سال کے بعد اللہ کے رسول کی زبان سے سنائی ہوئی خوشخبری کے روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلہ افزائی فرمائی، دوبارہ جنگ ہوئی رومی اور فارسیوں کے درمیان، اور رومی فارسیوں پہ غالب ہوئے۔ ادھر اس سے مسلمانوں کو خوشی ملی، اور دوسری طرف یہی وہ تاریخی تھی کہ جس میں بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے سرداروں کے کمر توڑ دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو گویا دوہری خوشخبری اور دوہری اجر اور کامیابی عطا فرمائی، ایک طرف روحانی کامیابی رومیوں کے غلبے کی صورت میں، اور دوسری طرف ظاہری کامیابی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کے اہل مکہ کی کمر توڑ دی گئی۔ تاریخ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ابی بن خلف کے ورثاء کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ بھئی میرے اور تمہارے بڑوں کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا جو کہ ان کو معلوم تھا۔ انہوں نے پھر وہ اونٹ دیے، اور وہ اونٹ لے کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ سورہ روم جو کہ 6 رکوع پر مشتمل ہے، اس سورہ روم کا پہلے رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، چونکہ یہ فلسطین کی زمین تھی اور یہ مکہ کے قریب تھی۔ وہم من بعد غلبہم، اور وہ لوگ اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون، عن قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع سنین، بضع عربی زبان میں ایک خاص حد کے اندر کے سالوں کے لیے یا عدد کے لیے بولا جاتا ہے جو 1 سے لے کر 9 کے درمیان ہو۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھی آپ نے جو شرط رکھی ہے اس شرط میں اونٹوں کی تعداد کو بھی بڑھا دو اور سال کے دورانیہ کو بھی بڑھا دو، اس لیے کہ بیضا کا جو لفظ ہے یہ 1 سے لے کر کے 9 تک ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ چند سالوں میں للہ الامر، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سارے اختیارات، من قبل، پہلے بھی، ومن بعد، اور پچھلے بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوشیاں منائیں گے ایمان والے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے زبردست رحم والا۔ تو پھر مسلمانوں نے خوشیاں منائی، ایک تو ادھر سے رومی غالب آ گئے اور دوسرے میدان بدر میں کفار کی پٹائی ہوئی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوشیدہ حکمتوں کو نہیں جانتے، بلکہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کے ظاہر کو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ اپنے آخرت سے بے خبر ہیں۔ یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں، یہاں کے آسائش اور آرائش، کھانا پینا پہنا اوڑھنا، اسی طریقے سے جو ظاہری چیزیں ہیں ان سے مستفید ہونا، یہی یہ جانتے ہیں۔ ان کے علم اور تحقیق کے انتہا یہیں تک ہے
اس کی خبر ان کو نہیں ہے کہ اس کے زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا اپنے دلوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ نے نہیں بنایا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر ایک حکمت کے ساتھ، واجل مسمى، ایک وقت مقررہ کے لیے، وان کثیرا من الناس